اللہ رب العزت نے پاکستان کو انواع و اقسام کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کئی ایسی خوبصورت اور سحر انگیز جھیلیں موجود ہیں جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی ہیں۔ اس سیریز میں ہم پاکستان میں موجود 25 خوبصورت جھیلوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ان دلکش جھیلوں کی سیر کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے نثار احمد ٹی وی کو۔ نمبر 1، جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک ضلع مانسہرہ کی سب سے مشہور اور خوبصورت جھیل ہے، جس کا نام یہاں مشہور ایک افسانوی داستان قصہ سیف الملوک کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قصہ ایک فارسی شہزادے سیف الملوک اور ایک پری کی محبت کی داستان ہے، جسے صوفی شاعر میاں محمد بخش نے لکھا ہے۔ جھیل سیف الملوک وادی کاغان کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 3244 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس جھیل میں ملکہ پربت اور دوسرے پہاڑوں کا عکس پڑتا ہے، جو اس کی خوبصورت کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ خاص طور پر جب ناران سے جھیل سیف الملوک تک 14 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دیکھنے والوں پر ایک جادو سا طاری ہو جاتا ہے۔ یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ چاندنی راتوں کو یہاں پریاں اترتی ہیں، لیکن ان افسانوی باتوں کے علاوہ بھی جب یہاں تتلیاں اڑتی نظر آتی ہیں تو ان پر پریوں کا ہی گمان ہوتا ہے۔ نمبر 2، لولوسر جھیل۔ لولوسر جھیل مانسہرہ سے 350 کلومیٹر دور واقع ہے۔ ناران چلاس روڈ پر 3353 میٹر بلندی پر واقع لولوسر جھیل ناران کے قصبے سے 1 گھنٹے کی مسافت پر وادی کاغان اور کوہستان کی سرحد پر واقع ہے۔ اس جھیل پر ہر سال روس سے آنے والے مہاجر پرندے بسیرا کرتے ہیں۔ یہاں ملکی اور غیر ملکی سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ لولوسر دراصل اونچی پہاڑیوں اور جھیل کے مجموعے کا نام ہے۔ ناران آنے والے سیاح لولوسر جھیل دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ دریائے کنہار میں موجود زیادہ تر پانی لولوسر جھیل سے ہی آتا ہے۔ اس جھیل کا پانی شیشے کی طرح صاف ہے اور لولوسر کی برف سے ڈھکی پہاڑیوں کا عکس جب جھیل کے صاف پانی میں نظر آتا ہے تو دیکھنے والوں کے دل موہ لیتا ہے۔ واقعی یہ ایک قابل دید نظارہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، آنسو جھیل۔ آنسو جھیل ضلع مانسہرہ میں وادی کاغان میں ملکہ پربت کے قریب واقع ہے۔ لگ بھگ 16,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع اس جھیل کو پانی کے قطرے جیسی شکل کی وجہ سے آنسو جھیل کا نام دیا گیا ہے اور یہ دنیا کی خوبصورت ترین جھیلوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس جھیل کا درمیانی حصہ ہمیشہ برف سے جمع رہتا ہے، جس سے یہ کسی آنکھ سے نکلنے والے آنسو جیسی نظر آتی ہے۔ تاہم یہاں جانے کے خواہشمند افراد کے لیے اس تک رسائی زیادہ آسان نہیں، کیونکہ ایک تو یہاں آنے کا بہترین موسم صرف مئی سے اکتوبر ہے اور دوسرا یہاں رہائش کے لیے کوئی ہوٹل وغیرہ بھی موجود نہیں اور کیمپنگ کرنا پڑتی ہے۔ کیمپنگ کے دوران یہاں درجہ حرارت میں اچانک کمی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، دودھی پتسر جھیل۔ دودھی پتسر جھیل وادی کاغان کے انتہائی شمال میں سطح سمندر سے 4175 میٹر بلند علاقے میں واقع ہے اور یہاں ناران کے علاقے جلکھاڑ سے 4 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ مقامی زبان میں دودھی پتسر کے معنی دودھ جیسے سفید پانی والی جھیل کے ہیں، لیکن جھیل کا رنگ دراصل سفید نہیں نیلا ہے۔ در حقیقت اس سے ملحقہ برف پوش پہاڑوں کا پانی میں چھلکنے والا عکس اسے دور سے ایسا دکھاتا ہے جیسے یہ کوئی دودھ کی نہر ہو، اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے اس کا یہ نام بھی رکھا گیا ہے۔ یہ علاقہ اپنے جادوئی منظر کی وجہ سے سیاحوں کو خیمے لگا کر قدرتی خوبصورتی اور تنہائی سے لطف اندوز ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جھیل دودھی پتسر بن شکل میں خوبصورت برف پوش چوٹیوں میں گری ہوئی جھیل ہے۔ یہاں تک رسائی انتہائی مشکل اور دشوار گزار ہے۔ اس جھیل تک رسائی کے لیے کم از کم 7 سے 12 گھنٹے تک انتہائی مشکل اور دشوار گزار گاڑیوں میں پیدل سفر کر کے ہی پہنچا جا سکتا ہے۔ جھیل کے اطراف میں چراگاہیں اور ہرا پانی بھی انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 5، ستپارہ جھیل۔ سطح سمندر سے 8500 فٹ کی بلندی پر ضلع اسکردو میں واقع یہ خوبصورت جھیل میٹھے پانی سے لبریز ہے اور اس کے 3 اطراف سنگلاخ چٹانیں موجود ہیں، اور جب گرمیوں کے آغاز میں یہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے تو نہ صرف ان کا بلکہ چند گھنٹوں کی مسافت پر واقع دیوسائی نیشنل پارک سے نکلنے والے قدرتی ندی نالوں کا پانی بھی بہتا ہوا اس میں جا گرتا ہے۔ ستپارہ بلتی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے 7 دروازے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ ایک دیوملائی کہانی ہے، جس کے مطابق جس جگہ یہ جھیل واقع ہے وہاں صدیوں پہلے ایک گاؤں ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن اس گاؤں میں کوئی بزرگ فقیر کے بیس میں لوگوں کو آزمانے کے لیے آئے۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگی، لیکن سوائے ایک بڑھیا کے کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اس بزرگ نے بستی والوں سے ناراض ہو کر انہیں بد دعا دی، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی کہ نیک بڑھیا جس نے ان کی مدد کی تھی اسے کچھ نقصان نہ پہنچے۔ دعا قبول ہوئی اور راتوں رات گاؤں الٹ گیا اور اس کی جگہ پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ پانی ایک بڑی جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ البتہ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جس جگہ نیک دل بڑھیا کا گھر تھا وہاں پانی اس سے دور رہا اور یوں ایک جزیرہ بن گیا جو آج بھی سلامت ہے۔ نمبر 6، رش جھیل۔ رش جھیل پاکستان کی بلند ترین جھیل ہے اور یہ 5098 میٹر کی بلندی پر گلگت بلتستان میں وادی نگر میں رش پری نامی چوٹی کے نزدیک واقع ہے۔
یہ دنیا کی 25ویں بلند ترین چوٹی پر واقع جھیل ہے۔ یہاں تک رسائی کے لیے نگر اور ہوپر گلیشیئر کے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے اور اس راستے نہایت ہی دلفریب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نمبر 7 کرمبر جھیل۔ کرمبر جھیل خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے درمیان واقع ہے اور یہ پاکستان کی دوسری جبکہ دنیا کی 31ویں بلند ترین جھیل ہے۔ 14,121 فٹ کی بلندی پر واقع اس جھیل میں انواع و اقسام کے آبی جانور پائے جاتے ہیں۔ اس جھیل کی گہرائی تقریباً 55 میٹر، لمبائی تقریباً 4 کلومیٹر اور چوڑائی 2 کلومیٹر ہے۔ بروغل کی وادی میں واقع یہ خوبصورت جھیل چترال شہر سے 250 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر واقع ہے۔ بروغل کی وادی اپنی خوبصورت قدرتی مناظر، برف پوش چوٹیوں، شاندار کرمبر جھیل اور 25 سے زیادہ چھوٹی جھیلوں کے ساتھ 3 اہم گزرگاہوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ گزرگاہیں اس وادی کو مغرب میں کانخن پاس کے ذریعے واخان کوریڈور سے ملاتی ہیں۔ نمبر 8 ہالیجی جھیل۔ ہالیجی جھیل کراچی سے 80 کلومیٹر دور قومی شاہراہ پر واقع ہے، جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکام نے محفوظ ذخیرہ آب کے طور پر تعمیر کیا تھا۔ لگ بھگ 22,000 ایکڑ پر مشتمل جھیل کا قطر 18 کلومیٹر ہے۔ ہالیجی جھیل پر موسم سرما میں لاکھوں پرندے ہجرت کر کے عارضی بسیرا کرتے ہیں۔ یہاں پرندوں کی 230 کے قریب اقسام ریکارڈ کی گئی ہیں، لیکن اب شکار کی زیادتی کی وجہ سے ان مہاجر پرندوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے۔ صاف پانی کی عدم فراہمی سے جھیل ایک طرف رفتہ رفتہ خشک ہو رہی ہے تو دوسری جانب خودرو جھاڑیاں تیزی سے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی ہیں۔ نمبر 2 اپر کچورا جھیل۔ اپر کچورا جھیل گلگت بلتستان میں ضلع اسکردو میں موجود صاف پانی کی ایک جھیل ہے جس کی گہرائی تقریباً 70 میٹر ہے۔ دریا سندھ اس کے قریب ہی قدرے گہرائی میں بہتا ہے۔ گرمیوں میں دن کے وقت یہاں کا درجہ حرارت 10 سے 15 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جھیل کا پانی مکمل طور پر جم جاتا ہے۔ اس جھیل کو پاکستان کی دوسری خوبصورت ترین جھیل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا نظارہ کسی پر بھی سحر طاری کر سکتا ہے۔ نمبر 10 لوئر کچورا جھیل۔ لوئر کچورا جھیل یا شنگریلا جھیل اصل میں شنگریلا ریسٹ ہاؤس کا حصہ ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس کی خاص بات اس میں موجود ریسٹورانٹ ہے۔ شنگریلا ریسٹ ہاؤس چینی طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ نمبر 11 شندور جھیل۔ شندور جھیل گلگت بلتستان میں شندور ویلی میں واقع ہے۔ شندور جھیل تخلیق کا عظیم شاہکار ہے اور یہ شندور میں موجود مشہور پولو گراؤنڈ کے قریب ہی موجود ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 3 میل اور چوڑائی 1 میل ہے۔ اس جھیل میں کئی نایاب پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس جھیل کے پانی کا ظاہری اخراج نہیں ہوتا، یعنی پانی جھیل میں ٹھہرا دکھائی دیتا ہے، مگر ماہرین کے مطابق پانی زیر زمین رستہ بنا کر سولاس پور اور لنگر میں جا نکلتا ہے۔ نمبر 12 ہنا جھیل۔ کوئٹہ سے شمال کی طرف تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سنگلاخ چٹانوں میں 1894 میں تاج برطانیہ کے دور میں لوگوں کو پانی کی فراہمی اور آس پاس کی اراضی کو سیراب کرنے کے لیے ہنا جھیل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1894 سے 1997 تک جھیل میں پانی کی سطح برقرار رہی، تاہم مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سن 2000 کے بعد اس جھیل میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی ہے۔ جہاں کئی سیاح آتے ہیں جن سے سالانہ لاکھوں روپے ٹکٹوں کی مد میں وصول کرنے کے باوجود بھی جھیل کی بہتری پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ اس وقت یہاں پانی کی سطح کم ہو کر 8 فٹ رہ گئی ہے۔ پانی کی گرتی ہوئی سطح سے جہاں سائبیریا سے آنے والے پرندوں کا پڑاؤ اور سیاحت و تفریح متاثر ہوئے ہیں، وہیں آس پاس کے باغات بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ نمبر 13 رتی گلی جھیل۔ سطح سمندر سے 12,000 فٹ بلندی پر واقع رتی گلی جھیل وادی نیلم کے ماتھے کا جھومر ہے۔ مظفر آباد سے 115 کلومیٹر دور وادی نیلم کے سرسبز اور بلند و بالا پہاڑوں کے دل میں واقع رتی گلی جھیل قدرت کا حسین اور انمول تحفہ ہے۔ اس جھیل کے ارد گرد وسیع و عریض سرسبز میدان انتہائی خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ جھیل کے چاروں اطراف کھلے میدان میں چروائے مویشیوں کو چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رتی گلی جھیل کے نیلگوں پانی اور کناروں پر جمی برف یہاں آنے والوں پر سحر طاری کرتی ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے 13 جھیلوں کا ذکر کیا ہے، باقی جھیلوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔